السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میں مریم رحمان آپ کا ہمارے چینل نعمت اسلام میں استقبال کرتی ہوں۔ آج ہم بات کریں گے محرم مہینے کی اہمیت کے بارے میں، کیوں یہ مہینہ خاص ہے اور اس کی فضائل کیا ہیں۔ چلیے آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ محرم سب سے اہم مہینہ ہے ہمارے اسلامک کیلنڈر کے حساب سے۔ محرم سے ہمارا نئے سال کی شروعات ہوتی ہے۔ جیسے انگلش کیلنڈر میں جنوری فرسٹ منتھ ہے، ویسے ہی ہجری کیلنڈر میں محرم فرسٹ منتھ ہے، اور اس لیے اسے محرم الحرام بھی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک مہینے کو حرمت والا مہینہ کہا ہے، کیونکہ اس مہینے کی بہت ساری فضائل یعنی امپورٹنس اینڈ ریوارڈز ہیں۔ محرم ایک بہت ہی برکتی مہینہ ہے اور اس کی وجہ بہت ساری، ان تمام وجوہات پہ ہم بات کریں گے۔ پہلی اہم بات، سب سے پہلے تو یہ کہ محرم ایک بہت ہی پاک اور برکتی مہینہ بتایا گیا ہے، جس میں جنگ یا لڑائی تو بالکل ہی منع ہے۔ محرم لفظ کا مطلب ہی ممنوع ہے، یعنی فوربڈن۔ اللہ سبحانہ و تعالی حکم دیتے ہیں کہ سورہ التوبہ آیت 36 میں جنگ کرنا، کسی کا قتل کرنا جائز ہے حرمت والے مہینوں میں۔ حرمت والے مہینے جو کہ ہیں رجب، ذوالحجہ، ذوالقعدہ اور محرم ہے۔ چلیے وہ آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ کی نوازشیں ریکارڈ میں 12 ہی ہیں، اور ان میں جنگ یا لڑائی حرام ہے۔ یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہٰذا ان 4 مہینے میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو، فائٹ جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں کے ہی ساتھ ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ محرم کے مہینے میں آپ چاہے کوئی نیکی کریں یا گناہ کریں، اس کو بہت ہی بھاری میزان پہ تولا جائے گا، یعنی کہ اگر آپ 1 ثواب کرتے ہیں تو اس کو 10 یا 700 ثواب میں گنا جائے گا، اور ایسے ہی اگر آپ ایک گناہ کرتے ہیں تو وہ آپ کے گناہ کو بھی زیادہ کے مقدار میں تولا جائے گا۔ اس لیے ہم سب کو احتیاط کرنا ہے اس مہینے میں۔ دوسری اہم بات، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ محرم کا مطلب ہوتا ہے فوربڈن، یعنی وہ چیزیں جو کرنا الاؤڈ کے پرمیسیبل نہیں ہے، جیسے آپ گناہوں سے بچ کے رہیں۔ سنس آر فوربڈن فار یو، یعنی گناہ کرنا ممنوع ہے۔ اسی سلسلے میں یہ بھی جان لیں کہ گناہوں میں شرک اور بدعت بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور آج کل کے ماحول کو دیکھیں تو یہ عظیم گناہ سب سے زیادہ محرم کی حرمت مہینے میں ہی ہوتی ہے۔ محرم کو تو ایسے مہینہ جہاں ہمیں خاص طور سے خیال رکھنا ہے کہ ہم گمراہی والی حرکتیں نہ کریں، ہماری ایمان کو مضبوط اور توحید پکا کر لیں۔ کچھ لوگ تو اس مہینے کے اندر صرف سوگ مناتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا، اور اس ہی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ محرم کے مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، غلط کاموں سے اور گناہوں سے خود کو روکنا ہے۔ تیسری اہم بات، یہ وہ مہینہ ہے جس میں کافی سارے بڑے واقعے ہوئے، جس میں 2 واقعے بہت بڑے ہیں۔ پہلا تو ہے عاشوراء کا دن جو ہمیں 10ویں محرم ہے، اور دوسرا یہ اس ہی مہینے میں جنگ کربلا ہوئی۔ تو ہم سب سے پہلے عاشوراء کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ عاشوراء کا دن وہی دن ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم فرعون سے نجات دی تھی، دریا میں ڈبا کے۔ یہ واقعہ عیسائیوں کے بائبل یعنی انجیل میں بھی موجود ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا تھا اینڈ بیچ میں سے گزرے۔
دوسرا اہم واقعہ جو محرم کے مہینے میں ہوا وہ یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے آخرکار اپنے صندوق کو چھوڑ کر زمین پر پاؤں رکھے تھے۔ یہ واقعہ بھی عاشورہ کے دن ہی ہوا تھا، یعنی 10 محرم، بس سال الگ تھا۔ ناظرین، عاشورہ کے دن کے روزے کی بہت فضیلت ہے اور یہ روزہ اسلام کے آغاز ہونے سے پہلے بھی رکھا جاتا تھا۔ یہ دونوں واقعوں کی وجہ سے ہی یہودی اور عیسائی 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ حدیث صحیح بخاری 4680 سے روایت ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہودی لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے تھے اور کہا یہ وہی دن ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے جیت حاصل کی تھی فرعون سے۔ اور یہ سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ ان سے زیادہ یعنی یہود سے زیادہ تم مسلمانوں پہ حق ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی جیت کی خوشی مناؤ اور اس دن روزہ رکھو۔ اس حدیث کے برابر ایک اور حدیث ہے، ابن ماجہ 1736 کا مفہوم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو محرم کی 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا۔ صحیح مسلم کی حدیث 1134 سے روایت ہے اور اس سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ عیسائی اور یہود صرف 10ویں محرم کو روزہ رکھتے تھے اور ہم مسلمان 9واں اور 10واں روزہ دونوں رکھتے تھے، دیٹ از 9th and 10th محرم ملا کے۔ البتہ حدیثوں کی روشنی میں سے یہ فرض نہیں ہے کہ 10th محرم کا روزہ آپ کو 9th محرم سے ملا کے رکھنا ہے۔ بہرحال سنت سے ضرور ثابت ہے اور ہمیں سنت کی پیروی کرنی ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبدیلی کرنا چاہتے تھے مسلمانوں کے روزے اور یہود کے روزوں کے بیچ میں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک روزے کے بدلے آپ 2 روزے رکھیں۔ ملا کے تو آپ 10th محرم یعنی عاشورہ کا روزہ کو یا تو 9 تاریخ سے ملا لیں یا 11 تاریخ سے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کی ملا کے 2 روزہ ہونا چاہیے عاشورہ کے دن کو گن کے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ عاشورہ کا دن روزہ فرض نہیں ہے، لیکن رمضان کے روزے ہر مسلمان پر فرض ہے اور 10ویں محرم کا روزہ رکھنا اختیاری ہے یعنی آپشنل ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے مسلمان عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ عاشورہ ہی کے دن جاہلیت میں کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا تھا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے رمضان فرض کر دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اب جس کا جی چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے چھوڑ دے۔ صحیح البخاری 1592۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اوبلیگیٹری نہ ہونے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمیں ثواب حاصل ہو انشاءاللہ۔ اب سوال ہے کیسا ثواب؟ حدیث صحیح مسلم 2603 سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آپ کے پچھلے سال کے گناہوں کی اصلاح کرتا ہے۔ دوسرے حدیث میں ابن ماجہ 1738 حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاشورہ کا روزہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے پہ پچھلے 1 سال کے سارے گناہوں کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ بٹ اگر آپ غور کریں تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کہا ہے امید، وہ امید کرتے ہیں کہ اصلاح ہوگی تو ہمیں روزہ رکھتے وقت اچھا گمان رکھنا چاہیے، خالص نیت صرف اللہ کے لیے رکھنا چاہیے اور خوشی اور عاجزی سے روزہ رکھنا ہے تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر پائیں۔ اور اسی کے ساتھ بات کرتے ہیں ہم دوسری اہم واقعہ کے بارے میں جو محرم کے ہی مہینے میں ہوئی تھی اور وہ ہے جنگ کربلا۔ جنگ کربلا 10 اکتوبر 680 AD کو ہوئی تھی عراق میں۔ یہ جنگ دوسری امیاد کی شاہی گھرانہ کے خلیفہ یازد بن اور امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پریوار اور تاقوق کرنے والے لوگوں کے بیچ ہوئی تھی۔ امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں میں سے تھے۔ 10ویں محرم کو یعنی عاشورہ کے دن
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے تمام ساتھی اور پریوار والے بے رحمی سے شہید کر دیے گئے تھے۔ یہ جنگ دل کو تڑپانے والی جنگ تھی۔ اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے خون بہایا تھا اور تکلیفوں سے گزرے، حتیٰ جب تک وہ ظالم طریقے سے قتل نہ کر دیے گئے۔ بے پردہ شہادت ہی ہمیں ہمارے دل میں رکھنی ہے اور ایمان کو مضبوط کرنا ہے، بھٹکنا نہیں ہے۔ یہ واقعہ دل کو چھو لیتا ہے اور بے شک یہ واقعہ بہت اہم ہے ہماری اسلامی تاریخ۔ ناظرین، یہ تھی کچھ اہم بات محرم کے سلسلے سے۔ ہمیں اپنی نفس پہ قابو رکھنا ہے، یہ سب واقعے کو یاد کر کے اور عبرت حاصل کرنی ہے، فضیلتوں کو یاد رکھنا ہے اور عبادت میں مبتلا ہونا ہے۔ اللہ ہمارے لیے محرم کو خیر اور عافیت کا سبب بنا لے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ تھینکس فار واچنگ نعمت اسلام۔